ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. ہمیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے, ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں پڑے گا, ہماری سیاست خطرے میں ہے. مجھے کسی ڈسکشن کا نہ میں حصہ ہوں نہ مجھے علم ہے. تو سر یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی پارٹی میں؟ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کھڑا ہو کے میاں صاحب آ رہے ہیں, اگلے مہینے آ رہے ہیں, اس مہینے آ رہے ہیں, اگر مجھے یہ والی گارنٹی ملے تو میں آج شام کو بلا لوں. ان کی صاحبزادی نے کہا. بہت سارے لوگ آپ کے یہاں ٹاک شوز میں بھی کہہ دیتے ہیں میاں صاحب آنے والے ہیں, ان کے آنے سے پہلے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہیں سب کی, اس طرح کی باتیں. جی یہ تو سیاست ہے نا, یہ تو بات کی جاتی ہے. اب میں آپ کے ٹاک شو میں آیا ہوں تو یہ اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. ٹی وی ٹاک شو میں بات ہم نہ کریں پھر کیا آپ کا مال کیسے بیکے گا؟ سر مال بھی تو بیچنا ہے نا, ہم نے بیچنا ہے. دیکھیے ابھی آپ پھر اگر مال ہی بیچنا ہوتا آپ یہاں بھی بیچ دیتے. میں بات کر رہا ہوں ایاز صادق صاحب کی. جی ایاز صادق صاحب نے بھی بات کر دی ہے, لیکن ایاز صادق صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے سال تو نہیں بتایا تھا نا. میں نے کہا تو 20 جنوری سے پہلے آ جائیں گے. مطلب یہ ایک اس حوالے سے بات کی جائے گی. نہیں اگلے مہینے میں لینے جا رہا ہوں اور جنوری میں واپس آ جائیں گے میاں صاحب. یہ ایک بات کی ہے انہوں نے ایاز صادق صاحب نے, یہ ڈیلوں سے ملک نہیں چلتے, ڈیلوں سے معاملات درست نہیں ہو سکتے. خرابی کی وجہ یہ ڈیلیں ہیں کہ جو حکومتیں آئی ہیں وہ عوام کی نمائندگی کے لیے نہیں آئیں, ان کو خاص مقصد کے لیے لایا گیا. اور وہ آج اس میں میاں صاحب کی 3 حکومتیں بھی شامل ہیں. اس میں جو حکومت آئی ہے میں اس لیے کہوں گا اس کے محرکات جو ہیں کہ کیوں آئی, اس نے کیا کیا, کیسے آئی. وہ السلام علیکم ناظرین. شاہد خاقان عباسی نے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان کے پروگرام میں نون لیگ کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. شاہد خاقان عباسی کا کیا کہنا ہے, آئیے پہلے شاہد خاقان عباسی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ والا سودا نہیں بیچ رہا ہے جو بہت سارے لوگ یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیچ کے جاتے ہیں. صاف صاف بات کر رہے ہیں. میاں صاحب واپس ایکچولی کب آئیں گے؟ میاں صاحب واپس آئیں گے علاج کروا کر. برطانیہ میں نواز شریف صاحب نے ویزا اپلائی کیا. جی ان کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو, اب وہاں پہ تو نہیں چلتا پاکستان والا نظام, اور اس پہ آپ لوگوں کو ٹرسٹ بھی ہے وہاں کے اسپتالوں پہ, وہاں کے قانون کے نظام کے اوپر, بلکہ اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں آپ لوگ, باقی لوگ بھی دیتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی دیتی ہے, پی ٹی آئی بھی دیتی ہے. تو وہاں کا نظام میاں صاحب کو ویزا نہیں دیتا میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر. وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو ٹھیک نہیں لگتی میاں صاحب کی یہ اپیل کہ وہ بیمار ہیں اور یہاں پہ علاج کروانا چاہتے ہیں. جب وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہسپتال میں آپ ایڈمٹ ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں, ہم ایکسٹینشن نہیں دیتے, آپ علاج کرواتے رہے ہسپتال میں رہ کر, اور جب یہ علاج ختم ہو جائے گا آپ چلے جائیں. مبینہ طور پہ میاں صاحب سے کچھ میڈیکل ڈاکومنٹس مانگے گئے تھے جو میاں صاحب پرووائڈ نہیں کر سکے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, میرا نہیں. لیب رپورٹس میاں صاحب کیوں نہیں ابھی تک دکھا پائے؟ کون سی لیب رپورٹس؟ ایکچولی میاں صاحب اپنی جو بھی میڈیکل رپورٹ جمع کرواتے ہیں وہ ایک ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس میں وہ ایک ایڈوائس ہوتی ہے ڈاکٹر کی کہ میرے پیشنٹ ہیں, بیمار ہیں, یہ پاکستان ان کو بھی ٹریول نہ کروایا جائے, ان کی جان خطرے میں. لیب رپورٹس اس میں اب اس کی گنجائش, لیب کا جو معاملہ تھا وہ سٹیبلائز کر دیا انہوں نے. لیب ہی تو ثابت کرتی ہے کہ آدمی کتنا بیمار ہے. نہیں صرف لیب, آپ کی ای سی جی آپ کا بتاتی ہے کہ آپ کے دل کی کیا پرابلم ہے. نہیں آپ کی جو بلڈ رپورٹس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پلیٹلیٹس کہاں پہ ہیں. تو سر یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی پارٹی میں؟ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کھڑا ہو کے میاں صاحب آ رہے ہیں, اگلے مہینے آ رہے ہیں, اس مہینے آ رہے ہیں, اگر مجھے یہ والی گارنٹی ملے تو میں آج شام کو بلا لوں. ان کی صاحبزادی نے کہا. بہت سارے لوگ آپ کے یہاں ٹاک شوز میں بھی کہہ دیتے ہیں میاں صاحب آنے والے ہیں, ان کے آنے سے پہلے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہیں سب کی, اس طرح کی باتیں. جی یہ تو سیاست ہے نا, یہ تو بات کی جاتی ہے. اب میں آپ کے ٹاک شو میں آیا ہوں تو یہ اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. ٹی وی ٹاک شو میں بات ہم نہ کریں پھر کیا آپ کا مال کیسے بیکے گا؟ سر مال بھی تو بیچنا ہے نا, ہم نے بیچنا ہے. دیکھیے ابھی آپ پھر اگر مال ہی بیچنا ہوتا آپ یہاں بھی بیچ دیتے. میں بات کر رہا ہوں ایاز صادق صاحب کی. جی ایاز صادق صاحب نے بھی بات کر دی ہے, لیکن ایاز صادق صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے سال تو نہیں بتایا تھا نا. میں نے کہا تو 20 جنوری سے پہلے آ جائیں گے. مطلب یہ ایک اس حوالے سے بات کی جائے گی. نہیں اگلے مہینے میں لینے جا رہا ہوں اور جنوری میں واپس آ جائیں گے میاں صاحب. یہ ایک بات کی ہے انہوں نے ایاز صادق صاحب نے. ان کی آمد کا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی جب بار بار اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتی ہے تو ایک مذاق بن جاتا ہے اور ایک ایسی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے جو ان کی بیماری کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے؟ جی وہ تو سارے ہی اڑا رہے ہیں, لیکن یہاں سوال ہوتے ہیں, ہر آدمی اپنی بساط والا جواب دے دیتا ہے. کمپیریزن کرنے کے لیے کوئی رپورٹ بھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں جب میاں صاحب تھے تو ان کی تمام خبریں لیب رپورٹس کے اوپر چل رہی تھیں کہ آج اتنے پلیٹلیٹس ہیں, آج فلاں رپورٹ یہاں پہ آ گئی ہے, یہ فلاں چیز اتنی ہائی ہے, یہ اتنا لو ہے, ہر چیز چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی میاں صاحب ہیترو ایئرپورٹ پہ اترے ہیں اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے کوئی ایک رپورٹ نہ دیکھی, نہ سنی, نہ اس کی کوئی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی گئی.
جی نہ یہ رپورٹ ہے. جب یہاں سے گئے ہیں لائف کو تھریٹ تھا. اب وہ بات بھی کرتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, چہل قدمی بھی کرتے ہیں, ٹیلی فون پہ بھی بات کرتے ہیں, سپیچ بھی کر دیتے ہیں زوم پر. تو وہ سب چیزیں ہیں, وہ زندگی گزار رہے ہیں. میاں صاحب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترے تھے تو اس وقت انہوں نے جو جا کے وہاں پہ پہلے پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ کروائے تھے تو کچھ پاکستانی ڈاکٹرز اور انڈین ڈاکٹر دیور ویٹنگ کے میاں صاحب آ رہے ہیں اور ان کا پلیٹلیٹس بہت زیادہ ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہیں. تو انہوں نے جب وہ رپورٹس دیکھی میاں صاحب کی تو اس میں پلیٹلیٹس بالکل نارمل تھے اترتے ہی. یہ جو جادو ہوا ہے نا پلیٹلیٹس میں, وہ رپورٹ آج تک ایسی کلاسیفائیڈ ہے. رپورٹ کا مجھے علم نہیں ہے, یقین کریں. پارٹی میں کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میاں صاحب آ جائیں؟ بالکل ڈیمانڈ نہیں, کوئی نہیں چاہتا. کوئی ڈیمانڈ نہیں. چاہتا تو ہے, کہتے ہیں. بالکل مجھے کسی ڈسکشن کا نہ میں حصہ ہوں نہ مجھے علم ہے. جی آپ کی پارٹی کی اتنی گرومنگ ہو نہیں پائی. آج بھی آپ کی پارٹی کے لوگ بڑے فخر سے یہ بتاتے ہیں, چاہے ان کو جھوٹ بھی بولنا پڑے, کہ جناب ہماری بات چیت چل رہی ہے, بے فکر ہو جائیں, ہم آ رہے ہیں. اور وہ جو طاقتور حلقے ہیں جن کے پہلے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے, اب وہ ہم سے معافی تلافی کر کے ہمارے ساتھ واپس جڑ رہے ہیں. یہ سر کیا تھا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ملک کا نظام اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے. ہاں جی. اور آپ بھی بڑی خوشی سے سنتے ہیں کہ ہاں آپ کو بات میں جان ہے. تو جس دن یہ جان آنا بند ہو جائے گی, جب میں فخر سے کہنا چھوڑ دوں گا ہاں اسٹیبلشمنٹ مجھے دیکھ رہی ہے, تو اس دن ملک کے حالات بہتر ہوں گے. ویسے ڈیل کے ریکارڈ تو سر بڑے ہیں نا. یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے ڈیل نہیں کرنی تو ان پہ یقین اس لیے نہیں کیا جا سکتا, انہوں نے درجنوں دفعہ کی ہے. اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نہیں کرنی تو پولیٹیکل لوگوں پہ بھی اس لیے یقین نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لوگوں نے بھی بہت دفعہ کی ہے. ایک دن آتا ہے کہ ڈیل ہونی بند ہو جاتی ہیں. ڈیلوں نے جو کچھ پاکستان کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ دن آ گیا پاکستان, وہ میرا خیال ہے وہ آ گیا. پی ایم ایل این کے لیے آیا یا سب کے لیے؟ سب کے لیے آیا ہے. یہ ڈیلوں سے ملک نہیں چلتے, ڈیلوں سے معاملات درست نہیں ہو سکتے. خرابی کی وجہ یہ ڈیلیں ہیں. ہم نے اس ملک کے حقائق مسخ کر دیے ہیں. میں 1985 سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. اس ملک میں ہر الیکشن رگ ہوا ہے. جب سے آپ لڑ رہے ہیں, جب سے میں سیاست میں ہوں, جتنی دفعہ آپ جیتے ہیں, جتنی دفعہ آپ ہارے, سارے رگ ہوئے ہیں. جی بالکل, ہر الیکشن رگ ہوا. ضروری نہیں کہ میرا الیکشن رگ ہوا ہو, لیکن اس ملک کے جو نظام ہے اس کو موڑ توڑ کر جوڑ کر حکمرانوں کو لایا گیا ہے. یہ اس ملک میں ہوا ہے کہ جو حکومتیں آئی ہیں وہ عوام کی نمائندگی کے لیے نہیں آئیں, ان کو خاص مقصد کے لیے لایا گیا. اور وہ آج اس میں میاں صاحب کی 3 حکومتیں بھی شامل ہیں. اس میں جو حکومت آئی ہے, میں اس لیے کہوں گا اس کے محرکات جو ہیں کہ کیوں آئی, اس نے کیا کیا, کیسے آئی, وہ جب ٹروتھ کمیشن بنے گا تو آپ کے سامنے معاملات آ جائیں گے. کم از کم پاکستان کے عوام کو علم ہو جائے گا کہ یہاں ہوا کیا ہے. سر دیکھیں, اب جتنے وزراء اعظم پاکستان میں ہٹائے گئے ہیں اللیگلی, اس کے پیچھے میاں صاحب تھے. میاں صاحب ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, پورا چڑھے ہوئے تھے میاں صاحب. جی ٹھیک ہے, انسان سے غلطی ہو, اگر پیشمانی ہے تو غلطی پہ پیشمانی بری بات نہیں. تو سر یہی جو غلطیاں ہیں جو یہاں تک پاکستان کو لے کر آئیں. سر پارٹی میں ایک چھوٹا سا سوال ہے, ویسے میں یہ چھوٹا سا نہیں ہوگا. نہیں, مریم نواز آپ کی لیڈر ہیں یا آپ ان کے لیڈر ہیں؟ میں اور مریم نواز پارٹی کے کارکن ہیں. دونوں ہی کارکن ہیں. لیڈر ہمارے نواز شریف ہیں. بس ون لائنر. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ شاہد خاقان عباسی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم جو آئے دن کہتے ہیں کہ میاں صاحب لندن سے جلد آ رہے ہیں, یہ ہمارے سیاسی بیان ہیں. اگر ہم ایسے نہ کہیں تو ہمارا سودا کیسے بکے. اور یہ بات بھی کھل کر کہہ دی کہ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئی ہیں. یعنی شاہد خاقان عباسی نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ان کے میاں نواز شریف جتنی بار بھی وزیر اعظم بنے ہیں اور جو موجودہ امپورٹڈ حکومت چل رہی ہے یہ بوٹ پالش کا ہی نتیجہ ہے. شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ انہی ڈیلوں کی وجہ سے ہمارا ملک اس حالت تک آن پہنچا ہے. اگر ہم سیاستدان یہ ڈیلیں کرنا بند کر دیں تو ہمارا ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اور ناظرین, اس انٹرویو میں شاہد خاقان عباسی نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ مریم نواز میری لیڈر نہیں ہے. یعنی انہوں نے موروثی سیاست سے انکار کر دیا. ناظرین, آپ شاہد خاقان عباسی کی باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.